बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त नज़दीक आ रहा है। 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को वजूद में आए हुए, और अल्लाह का बहुत करम है कि हम आज़ाद हैं और इंशाअल्लाह आज़ाद रहेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़सल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, अल्लाह आमीन। और इंशाअल्लाह आज का प्रोग्राम हमारा सारा इसी पे होगा कि इस दफ़ा का 14 अगस्त कैसा होगा, होना कैसे चाहिए। क्या वतन अज़ीज़ को जो वजूद में आए हुए 73 साल हो गए हैं, क्या अभी तक हम अपने हीरोज़ को जानते भी हैं कि नहीं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन हीरोज़ के, फ़िल्मों के हीरोज़ के हमें नाम, उनका शजरा, उनकी बीवियों के नाम, उनके बच्चों के नाम, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कौन से लिबास पहनते हैं, वो तो याद हैं सारे। अपने जो हमारे कौमी हीरो हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत क्या है 14 अगस्त की, और इनके मनाने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी कोताहियाँ हैं उस पर नज़र डालेंगे, और पाकिस्तान ही को हम क्यों ब्लेम करते रहते हैं हर वक्त, हम अपने गिरेबानों में क्यों नहीं झांकते। अपनी कोताहियों को का मलबा हर पाकिस्तानी, अगर नहीं तो कम से कम 80% पाकिस्तानी पाकिस्तान पर डालते हैं। जश्न आज़ादी ये है क्या, आज़ादी है क्या, इस पे बात करेंगे नाजरीन। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जो बड़ी खूबसूरत वेकेशन गुजार के आए ईद की, स्वात उनसे स्वात के हालात भी लेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं अकील यूसुफ सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अच्छी तमहीद बांधी है आपने, और मेरे ख्याल में क्रिटिकल एक एनालिसिस होना चाहिए, इसलिए कि अगर हम ज़की भाई ये कहे कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत सी चीज़ें ठीक भी है, मगर बहुत सी चीज़ें जो है ना उनको ठीक करने की ज़रूरत भी है, और एक कौमी मुहासिबा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम झंडे लहराए। ये भी बहुत अच्छी बात है। एक आपकी मोहब्बत का, आपकी वाबस्तगी का इजहार होता है, पूरी दुनिया में लोग करते हैं, मगर वो जो पुनकी जो एक पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, शोर, साउंड पोल्यूशन जो होता है, ये शोर वाला इशू जो है ना, ये भी हमारे कौमी मिजाज का एक हिस्सा बन गया है कि हम बार बार जब हम इसी प्रोग्राम में हम कहते हैं कि ये जान लेना चाहिए या इस पर सोचना चाहिए कि हम अजियत पसंद तो नहीं हो गए, तो ये भी एक अजियत पसंदी है। हम शिद्दत पसंदी से भी गुजरे हैं, हम इंतहा पसंदी से भी गुजरे हैं। शुक्र है पाकिस्तान उस वाले पेज से निकल गया है, मगर अजियत देना, बल्कि खुद को अजियत में मुब्तला करना, ये भी हमारे कौमी मिजाज का एक हिस्सा है। और साथ में जिस तरह आपने बताया भी कि हम तकरीबात को जिस तरीके से मनाते हैं उसका अंदाज क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक। बिल्कुल जी। और ये कि इसको किस अंदाज से मनाना चाहिए, प्लस इसमें नौजवानों का जो जोश जज्बा, जैसे आपने कहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अखलाक के दायरे में अगर रह के किया जाए तो मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। दुनिया की बहुत सी कौमें हैं, बहुत सी, हर कौम में अपने मुल्क के लिए डेफिनेटली जज्बा भी होगा। बिल्कुल। हमारे लोगों में कुछ ज़्यादा ही जज्बा है, और जैसे आपने कहा कि वो जज्बा, उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, वो जज्बा निकालने की कोशिश या कर रहे हैं या अपना कैथारसिस कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा होता। हाँ। तो इस पे बात करेंगे नाजरीन, और लेकिन उस पे बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत खूबसूरत एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक फिलर दिखाने वाला हूँ। हमारे K2 इस्लामाबाद की टीम ने इसको बनाया। चलाना तो इसको 13-14 अगस्त को था, लेकिन मैंने आपने हाईजैक किया। जी बिल्कुल। अच्छा किया। मीडिया का तरीका भी ये है कि आप, कहा जाता है कि मीडिया में कि आपने खबर और इस किस्म के पिलर वगैरह को जो है ना वो चीन कर आपने अपने हिस्से में डालने हैं, इसलिए कि ताखिर से जो है ना बात नहीं बनती। तो ये अच्छा है। थैंक्स टू, और एक ही बात है यार, K2 टीम लीडर केवान साहब के, उन्होंने कहा चला लें भाई, चला लें। तो लेट्स सी जी, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मसाइल है पर अमन है, आज़ादी है, जैसे चाहते जीते हैं। हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। परेशानियां हैं लेकिन मुल्क तो अपना है। कारोबार तो मंदा है, परेशानियां हैं, लेकिन मुल्क अपना है, आज़ादी है। हम मजदूर लोग हैं,
हमें मजदूरी कम मिलती है लेकिन फिर भी हम खुश हैं। हमें पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। अमन है, आज़ादी है, जैसे जी चाहता है रहते हैं। हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, मगर फिर भी अपने वतन में रहने का मज़ा ही कुछ और। हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा है। हम हैं पाकिस्तानी। बहुत पावरफुल मैसेज, और मैसेज ये है कि मुश्किलात हैं, सख्तियां हैं, लेकिन आज़ाद हैं, अमन से रह रहे हैं, खुश हैं, पाकिस्तान हमारा है। क्या कहेंगे सर? बहुत खूबसूरत पिलर था, बहुत स्ट्रांग मैसेज था, और मेरे ख्याल में अगर हम 50 मिनट तक इस पर बात करेंगे तो ये जो चंद सेकंड्स का पिलर था ये बहुत पावरफुल था। और इस मुल्क के असल जो मालिक है वो यही लोग हैं। बेशक। जो सब्जी की दुकान पर बैठा हुआ था, जो कि टायर के जो है ना पंक्चर लगाते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि शायद कि उनकी हुब्बुल वतनी हमसे ज़्यादा है। बहुत अजीब किस्म का एक सिलसिला है कि अभी तक ज़की भाई रियासत के साथ या अपने मुल्क के साथ ताल्लुकात कार पर हमारा कोई कौमी बयानिया अभी तक इत्तेफाक राय से सामने नहीं आया। मैं आपको जब मेरी आपके साथ नहीं लगती तो मैं दो चीज़ों पर आपको एक्सप्लाइट करता हूँ। मैं आपकी हुब्बुल वतनी पर शक करता हूँ। आपकी अगर मेरे साथ नहीं लगती तो आप मेरे जो मेरी दीनी वाबस्तगी है उस पर बात करते हैं। जो एक और मुसीबत है जो कि हम पश्तूनों में ज़्यादा हैं, वो ये है कि अगर आप कौम परस्त नहीं है या एक मखसूस एजेंडा लेकर बात नहीं करते तो आप पश्तून भी नहीं है। तो इतना अरसा गुजरने के बाद एटलीस्ट इस पर एक मुकालमा होना चाहिए कि बाज़ अनासर जिनको पाकिस्तान ने बहुत कुछ दे रखा है वो इसका एतराफ़ क्यों नहीं करते, वो वापस क्यों नहीं करते। बिल्कुल। और बाज़ वो लोग नहीं करते, हाँ ओन क्यों नहीं करते। यस, ओनरशिप का बड़ा मसला है। पाकिस्तान की ओनरशिप का मसला मुझे इस टॉपिक के हवाले से याद आ गया। शहाबनामा क़ुतबुल्लाह शहाब साहब की बड़ी मशहूर किताब है, और आजकल आपने नई नस्ल की बात की, ये तो किताब भी नहीं पढ़ते ना। आपने तो ये बात की कि फला फला चीज़ें इनको याद क्यों नहीं है। इनको तो अपनी तारीख का पता नहीं है। सही। मीडिया के जिस दौर में हम रह रहे हैं, या सोशल एंटी सोशल मीडिया जिसको मैं कहता हूँ कि वो मीडिया है मगर सोशल नहीं है। अच्छा सर, एक चीज आपने तो उसमें लोगों को इसलिए तमाम चीजें समझ नहीं आ रही कि वो किताब पढ़ना अब शायद के पसमानदगी की निशानी समझ आ रहा है कि अमेरिका वाहिद मुल्क है जहाँ पर अब भी सबसे ज्यादा किताबें छपती है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। सर, एक बहुत खतरनाक आपने एक चीज देखी है सोशल मीडिया पे कि जो लोग सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, वो स्टेट के खिलाफ बातें करना शुरू कर देंगे और उनको फॉलोअर्स भी ज्यादा मिलते हैं। अब ये क्या प्रोपेगेंडा है, इसको समझने के लिए बहुत डीप थिंकिंग चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान का कायदे आज़म के बाद कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने स्टेट के खिलाफ बात ना की हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे स्टेट के खिलाफ जरूर बात की, सिविल नाफरमानी की बात जरूर की गई, जो मेरा ख्याल है अफसोस की बात है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एक तो ये है कि हमारी बदकिस्मती ये थी कि जिस बंदे ने एक आइडियालॉजी की बुनियाद पर, उनकी अपनी एक थिंकिंग थी, एक फ्रेमवर्क था, एक रोड मैप था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो हम में नहीं रहे। और आपको पता भी है कि ये बहुत अजीब सी बात है कि जब जिस बंदे ने हमें एक डिफरेंट नैरेटिव की बुनियाद पर एक मुल्क ला कर दिया, जिस पर अभी भी डिबेट्स हो रही है, जिस पर अभी बुक्स लिखी जा रही है, फिल्में बन रही है, रिसर्च हो रहा है, उसके खिलाफ भी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ब्यूरोक्रेसी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो अभी कल की बात है ना, तो ब्यूरोक्रेसी ने जो साजिशें की, और ख़ासकर वो एलीट क्लास जो एक वक्त में, जब हम जवान हुआ करते थे तो एक वक्त में 22 ख़ानदान हैं। अभी तक मेरे ख्याल में अगर कहीं पर जाकर हमारी टीम अगर तख्लीकी काम करे या मैं और आप करें, और ये जो 22 ख़ानदान हैं ये एक ही ख़ानदान है। सही। इनकी रिश्तेदार या बहुत से लोगों को पेशावर में चंद फैमिलीज इस तरह है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी मुल्क का तो छोड़े, कि वो मुख्तलिफ पार्टियों में है मगर वो रिश्तेदार भी है। सही। मुख्तलिफ पार्टियों में इसलिए गए हैं कि जी सर, प्रोड्यूसर साहब हम कॉल्स लेंगे, बिल्कुल लेंगे जी।
अच्छा تو میرے خیال میں اب یہ ایک کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے کہ بیوروکریسی نے پاکستان کو کیا بنایا، اور جن لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر اس حکومت تک جو اصلی ذمہ داران ہیں اور حکمرانان ہیں، کس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو اصلی حکمران تھے؟ یہ بیانیہ ہی غلط ہے. کس نے کہا کہ نواز شریف صاحب اصل حکمران تھے؟ کس نے کہا کہ بے نظیر بھٹو اصل حکمران تھے؟ کس نے کہا یہ عمران خان صاحب اصل حکمران؟ بالکل حکمران وہ ہے جن کی گھروں میں جو ہے نا گاڑیاں ہوتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، اور جو کہ پاکستان کو اور ان ہمارے حکمرانوں کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ والی بات کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے. تو غداری کا سر تو یہ حب الوطنی کی جو آپ نے بات کی، جی اس پر پھر سے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر ذکی صاحب میرے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں تو میں اس کو ذاتی کیوں لوں؟ میں اس کو جو ہے نا ایک اصلاح کے طور پر یا ایک نصیحت کے طور پر یا ایک ایڈوائز کے طور پر یا ایک تجویز کے طور پر کیوں لوں؟ سر تو دونوں نے زیادتی میں نے کی جو آپ سے بات پوچھی تھی کہ یہ جو ایک روش چل پڑی ہے کہ جس کو مشہور ہونا ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے، ریاست کے خلاف کھڑے ہو کے ویڈیو بنا کے بات کر لے گا، یہاں تک کہ گالیاں بھی دے دے گا، جی یہاں تک کہ ہمارے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو گالیاں دے گا، یہاں تک کہ ہمارے جتنا بھی آئین ہے 1973 کا جو آئین ہے اس کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے. بٹ اس کے پیچھے صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں سستی شہرت چاہیے، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ایک کال لیتے سر پھر اس میں بات کرتے ہیں کہ یہ رجحان کیوں پیدا ہوا ہے. اس کو یہ بتایا جائے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوال کا ہمیں جواب دے کہ 73 سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. خوبصورت. سمپل. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. ہیلو جی کوئی ایشو نہیں ہے، دوبارہ اچھا اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی تھی پروڈیوسر صاحب. تو سر یہ جو ایک چیپ طریقہ نکلا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسا پاکستان ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ مطلب اسٹیٹ بھی کیا کرے پھر؟ ایک تو ذکی بھائی وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہے تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے. یہ جو جس طبقے کی بات آپ کر رہے ہیں، جس مخلوق کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بظاہر سمجھدار لوگ نظر آتے ہیں. صحیح. ہم جب 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں اس پر کسی نے جو ہے نا سنجیدہ بات نہیں کی، میڈیا پر کبھی اس طریقے سے اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی. 5th جنریشن وار یہی ہے جو کہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں، آپ کی مخالفت کرنا، آپ کی رائے سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی بات سے، آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کے پولیٹیکل سٹائل سے اختلاف کرنا یہ الگ بات ہے، وہ میں کروں گا. مگر آپ کا مذاق اڑانا، آپ کا تمسخر اڑانا، آپ کی پیچھے لطیفے بنانا، میرے خیال میں یہ ہماری بنیادی تربیت کا ایشو ہے. اور ان لوگوں کو میں اور آپ کس طرح تربیت دیں گے جو کہ پی ایچ ڈیز ہے، جو کہ ایم فل ہے، جو کہ دنیا گم کر آئے ہیں؟ مگر کمال کی بات تو ان کی بھی ہے کہ ان کو امریکہ میں ٹرمپ جیسا بندہ اور اس کے اقدامات بھی برے نہیں لگتے ہیں. اس کو کینیڈا میں کوئی جو ہے نا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر نہیں بالکل، اور وہاں رہنا اس کو اچھا لگتا ہے. اور وہاں پر اس لیے رہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، اس کی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ سو کارڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بنتے ہیں اور پتہ نہیں کون کتنے رائٹس. اور سر ہمارے لوگ ان کو لیڈرز کیسے مان لیتے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ذکی بھائی اور عقیل بھائی کو السلام علیکم. خلیل احمد پشاور سے بات کر رہا ہوں. خلیل احمد صاحب، آفٹر اے لانگ ٹائم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے. 14 اگست اور جشن آزادی مبارک ہو آپ سب کو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. سر مجھے بتائیے گا، جیسے عقیل صاحب نے کوشچن کیا کہ 73 سال میں کیا کھویا کیا پایا، کیا یہی پایا کہ اپنے ہی ملک کے، اپنے اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر کے مشہور ہونا ہے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی تو یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ چل نکلی ہے نا کہ آپ اس وقت تک مشہور نہیں ہو سکتے جب تک آپ ملک کے خلاف بات نہ کریں، آپ اپنے عقیدے کے خلاف بات نہ کریں، آپ اسلام کے خلاف بات نہ کریں. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے. اگر آپ نے راتوں رات مشہور ہونا ہے تو آپ نے یہی باتیں کرنی ہے. ٹھیک. اچھا سر، ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے ملک میں، میں نام بھول رہا ہوں، ایک فورن سے ایک فیمیل آئی تھی، پھر وہاں پہ
انہوں نے سارے ملک میں بہت کام کیا, اچھا کام کیا. پھر ان کی ڈیتھ ہوگی پچھلے دنوں میں, مجھے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, ہاں اس طرح کچھ نام تھا, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی لوگوں کو پتہ چلا, جبکہ حریم شاہ جو ہے بہت مشہور ہے, سنتیارچی مشہور ہے. ہاں حریم شاہ جو ہے وہ تو راتوں رات لوگوں نے اسے گود لیا, اور انہوں نے لوگوں نے کیا, بچوں نے, بوڑھوں نے, سب نے دیکھنا شروع کیا. دیکھیں جی اس میں تو رت فاؤ آپ نے ہاں نام دیا, بالکل بالکل, سوری بالکل, نا اس لیڈی نے ایسے کام کیے. لیکن میں آپ کو پھر یہی بتاؤں کہ جی پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, بس یہ میرے میں آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا 14 اگست کے حوالے سے جی, کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا, میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا, اجاڑ دے میری ہستی کو در بدر کر دے, اجاڑ دے میری ہستی کو در بدر کر دے, میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, بے شک, تو میں رہوں نہ رہوں اس کو بارآور کر دے. سبحان اللہ, بہت اچھے بہت اچھے, اللہ آمین. آپ نے آخر میں دعا بھی کی, اور آپ نے کہا پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ. سر جی میں ایک چیز جو میں تھوڑا سا جذباتی اس لیے ہوا کہ کوئی بھی لیڈر آپ اٹھا لیں سر, آپ نواز شریف کو دیکھیں, مجھے کیوں نکالا میں نہیں مانتا اس کو, میں اس عدالت کو نہیں مانتا, میں نیب کو نہیں مانتا, میں اسٹیٹ کو نہیں مانتا. بھائی جب آپ تھے اس وقت مانتے تھے, ٹھیک ہے. کوئی جو کہہ رہا ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بلز پھاڑ رہا ہے کہ بھئی آج کے بعد بجلی کی بل آپ نے جمع نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہر لیڈر جو ہے اس نے اس اسٹیٹ کے خلاف, میرے قوم, میرے ملک کا بچہ جو ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ یہی سیکھ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور خلیل صاحب نے اس پر تبصرہ بھی کیا کہ حوالہ کیا ہے ہمارا. میں اب بھی کہتا ہوں ذکی بھائی, سچی بات یہ ہے, آپ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی مجموعی صورتحال اور اظہار رائے یہ بہت بہتر ہے. یہ ایٹ لیسٹ دنیا کے 70% ممالک سے پاکستان بہت بہتر ہے. صحیح. یہ جس جواز کو بنیاد بنا کر بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چند لوگ, وہ جو میں ایک تو ایجنڈا ہوتا ہے کہ ایجنڈے میں یہ لوگ کیوں اس میں پڑے ہیں. آپ کوئی دوسرا کام کرے نا, آپ نے اگر یہ ایجنڈا لے رکھا ہے یا ایک پروجیکٹ لے رکھا ہے کہ آپ پاکستان کو گالیاں دیں گے, تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آرگومنٹس کی بنیاد پر آپ کسی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہو, یہ آپ کا حق ہے. بالکل, وہ 73 کے آئین میں موجود بھی ہے. ہم نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر حکومت کو کتنا کریٹیسائز کرتے ہیں. میں 18ویں ترمیم کی بات کر رہا تھا جب میں نے کہا کہ گالیاں, کوئی گالیاں دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, 73 کے آئین میں منہ سے نکل. اچھا, 18ویں ترمیم بھی تو پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر منظور کرائی تھی, اور آپ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس 18ویں ترمیم کے حق میں موجودہ حکمران پارٹی تحریک انصاف نے بھی ووٹ ڈالا ہے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جب نیب کو آپ گالیاں دیتے ہیں تو نیب آج جو کچھ ہوا لاہور میں, بالکل, نیب کے ذریعے ایک تو یہ ہے کہ نیب بنایا کس نے, نواز شریف صاحب نے. بالکل. کس کے خلاف بنایا؟ پیپل پارٹی کے خلاف. جب بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ یہ رویہ رکھ رہے تھے اس وقت آپ ٹھیک تھے. صحیح. جب نیب اور عمران خان صاحب کی پارٹی آپ کے خلاف یہ رویہ رکھتے ہیں تو آپ چیختے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. پاکستان کے پولیٹیشینز کے ساتھ مکافات عمل کا جو سیریز چلی ہے وہ میرے خیال میں سر زرداری صاحب کی وہ بات آپ کو یاد ہے, کسی کی مجال ہے, اس کی مجال. اب یہ الگ بات ہے کہ آن دی ادر ہینڈ مطلب اسٹیٹ کسی کو اسٹیٹ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں, مگر اسٹیٹ میں بھی تو گڑبڑ ہے نا. وہ نیب کا آپ کا دوست صاحب بھول گئے, وہ جو ویڈیو سر انسان غلطی ہو جاتی کیسے ہو جاتی ہے. اب میرا احتساب کرتے دیکھیں, ٹھیک ہے, نہیں طریقہ یہ ہے کہ جو عادت آپ میں خود نہیں ہے یا مجھ میں نہیں ہے, تو میں وہ اب آپ نے احتساب کا ٹیکہ لے رکھا ہے, سپریم کورٹ نے انصاف کا ٹیکہ لے رکھا ہے. بلکہ یہ اچھا, یہ ہم پر احسان بھی کرتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ پالیٹیشنز, ججز, جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم کی خدمت کی. بھائی آپ لوگ جو ہے نا, یہ آپ کا کام ہے, مت کرو, دکان کھولو. کوئی جلدی, آپ مجھے زبردستی لے کر آتے ہیں ادھر, میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نا, ایک ادارے کے ساتھ میرا ایک پروفیشن ہے, میں وہ کرتا ہوں. یہ ہم پر احسان بھی جتاتے ہیں. ذکی بھائی ایک اور پوائنٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان پر جن لوگوں نے رولنگ کی وہ ان کو
میں جو ہے نا بہت ڈے ون سے میں ان کو پاکستان کی غیر ملک کی حکمران کہتا ہوں. ٹھیک. ایک آپ آج بیٹھ کر سیلف انالیسس کریں, آپ کی جنرل نالج بہت اچھی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی وزیر خارجہ اور وزیر فائنانس منسٹر رہے ہیں, ان میں سے شاید ایک ہی کی خبر پاکستان کے اندر ہو. بالکل. وہ لوگ جو انٹرنلی فائنانس کے حوالے سے پاکستان کو چلاتے ہیں, ان کی قبریں اور ان کے بنگلے اور ان کے جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں, اور جو ہمارے فارن منسٹرز رہے ہیں ان سب کی قبریں جو ہے نا میری معلومات کے مطابق 90% لوگوں کی قبریں جو ہے نا وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے. سر میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عام عوام, غریب آبادی, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, یہاں تک کہ اپر کلاس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اینی ٹائم. لوگوں نے دی بھی ہے. آپ نے یہ فلر ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا, اس میں ہر غریب انسان یہی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مشکلات ہیں, سختیاں ہیں, لیکن کوئی بات نہیں. اگر کے ساتھ انہوں نے مگر بھی کہا کہ اگر یہ مسئلہ ہے, ایک دفعہ پھر چلائیے پروڈیوسر صاحب, بڑی خوبصورت بات ہے یہ, ایک دفعہ پھر چلائیے ذرا, تاکہ وہ ناشکرے جو اربوں پتی ہیں ان کو ذرا پتہ لگے کہ اسٹیٹ کے خلاف بات کرنے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لیں. وہ مسائل ہیں پر امن ہے, آزادی ہے, جیسے چاہتے جیتے ہیں. ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. پریشانیاں ہیں لیکن ملک تو اپنا ہے. کاروبار تو مندہ ہے, پریشانیاں ہیں لیکن ملک اپنا ہے, آزادی ہے. ہم مزدور لوگ ہیں, ہمیں مزدوری کم ملتی ہے لیکن پھر بھی ہم خوش ہیں. ہمیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. امن ہے, آزادی ہے, جیسے جی چاہتا ہے رہتے ہیں. ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا. مسائل ہیں, مشکلات ہیں, مگر پھر بھی اپنے وطن میں رہنے کا مزہ ہی کچھ اور. ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. ہمیں پاکستانی. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. نہیں, جو لوگ پاکستان جو آپ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے وہ لوگ کھربوں پتی, وہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈرز ہیں. یہ عام عوام دیکھیں سر, آپ کیوں میں بار بار صرف لیڈرز کو نہیں کہہ رہا سر, چند اور لوگوں کا نام بھی لے لینا, خیر ہے. بیوروکریسی کو بھی آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے سر. بیوروکریسی کی بابا آپ لے لیں, آپ ایکسپرٹ مجھے نہ پھنسائیں نا, مطلب میں جتنا میں نے کرنا تھا میں نے وہ کر لی, اب آپ کہیں سر. جی بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پیرامیٹر کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے اختلاف رائے کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے ذکی بھائی کہ سوات کے ایک پہاڑی پر بیٹھا بندہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہم چند لوگوں کی نیریٹیو کو بنیاد بنا کر ان کی مذمت کر سکتے ہیں اور ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ خلیل صاحب نے جو بات کی کہ سستی شہرت, یہ گھٹیا شہرت ہے. بالکل. اگر آرگومنٹ کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں, وہ میں بھی کرتا ہوں, ذکی صاحب بھی کرتے ہیں, جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے ذمہ دار لوگ بھی کرتے ہیں, معتبر لوگ بھی کرتے ہیں. وہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بات میں کرتا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ کہ میں نہ مانوں. تو ایک بہت مشہور ایک بیانیہ ہے نا, کہ ایک نعرہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نکل جائے. تو پھر اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ اسی کام کے لیے کہ یہاں سے نکلا جائے. پھر ہم نے ان کو نکلنے کے بعد باہر کے ممالک میں جوتے کاتی بھی دیکھا ہے. بالکل بالکل. کہ ان کی حیثیت وہاں پر کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے, کتنی انسلٹ ہوتی ہے ان کی, کتنی انسلٹ ہوتی ہے, اور پھر اس پر بھی وہ خوش رہتا ہے. جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انڈیا میں سال 2020-21 کے دوران کیا ہوتا رہا, کسی نے اس پر ان مخلوق نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. کچھ نہیں. امریکہ میں ایک سیافام کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بعد امریکہ کے اندر لوگوں نے جو لوٹ مار کی, جس طریقے سے میڈیا کو ٹھیک طریقے سے جو ہے نا کڑکایا گیا, اس کو بے عزت کیا گیا, کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پر امریکہ کے خلاف نعرے لگائے. یہ جو ہمارے دیسی وہ ہے انگریز ہیں, ان میں سے کسی کی ٹویٹر میں جو ٹویٹ پر جو ہے نا میں نے یہ لکھتے نہیں دیکھا کہ امریکہ میں اچھا نہیں ہو رہا, انڈیا میں اچھا نہیں ہو رہا.
بھائی آپ کو یہاں پر پاکستان کے اندر پی ٹی اے کی رولز ریگولیشن کے مطابق جو آزادی حاصل ہے، جا کر امریکہ میں یہ آزادی مجھے دکھاؤ. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پاکستان میں بیٹھ کر اگر آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا سی آئی اے یا کسی اور کے خلاف بات لکھی تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نیکسٹ 5 منٹس میں آپ وہاں پر نہیں ہوں گے. سر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کبھی ٹویٹ نہیں کی تو یہ کون سا لاجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے چند لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں، لبنان کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں، وہ پشتونی کی بات نہیں کرتے. پشتونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں. سٹیک ہولڈر ہے پشتون، پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہے. خدا کے بندو یہ کہتے کہتے ہم فگرز اور ڈیٹا دے کر، جو عام پشتون ہے جا کر ان سے پوچھ لے کہ آپ کون ہو. وہ پشتون جو ہے نا وہ سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان کی بزنس پشتونوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان کی فوج میں 25% پشتون ہیں. 25%. بالکل. پاکستان کی بیوروکریسی میں ان کی مجموعی آبادی یا تناسب سے زیادہ پشتون بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے پشتونوں نے جنگیں لڑی ہیں. یہ کون سے پشتون ہے یا کون سے جو ہے نا اینٹی پاکستان لوگ ہیں، پتہ نہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے. سر اس دن آپس میں بات ہو رہی تھی ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیوروکریٹ بڑے عہدے پہ تھے، ان کا تعلق سندھ سے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو دوستوں نے کہا کہ یار، میرے کان میں کسی نے کہا کہ یار کوئی پختون نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے کراچی میں دیکھے کتنے پختون بیوروکریٹس ہیں؟ بہت زیادہ. آپ نے اسلام آباد میں دیکھے کتنے پختون بیوروکریٹس ہیں؟ اسلام آباد پشتونوں کا شہر ہے. آپ نے لاہور میں دیکھے کتنے بیوروکریٹس ہیں پنجاب میں؟ میں نے کہا آپ کیوں اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ سو آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا، اب یہاں پہ ایک جو ہمارا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے لوگوں کا کہ کوتاہی اپنی ہوتی ہے، ڈال دیتے ہیں پاکستان پہ. جی، پاکستان ہے نا جی، یہ جو جملہ ہے پاکستان کے ہر سے کی کہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، پاکستان کی عرض کی بس پاکستان ہے، یہ مجھے چبھتا ہے کہ وائی. آپ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں، وہ تو ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے دوسرے کے کام میں اس کی بات میں کیڑے نکالنے ہیں. ایک قومی مزاج ہے. بالکل. لیکن نا ہمارے حکمرانوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے سلیبس میں جو ہمیں پڑھایا جاتا رہا ہے، یار ذکی بھائی، اس سے زیادہ ظلم ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلط تاریخ پڑھائی گئی. میں جو شہاب نامہ کی بات کرتا ہوں، میں ضرور سجیسٹ کروں گا کہ شہاب نامہ ایک بار پھر لوگ پڑھیں، جن لوگوں نے بار بار پڑھا بھی ہے، کہ پاکستان کے قیام کے بعد ہماری بیوروکریسی نے، ہماری سازشی ٹولے نے اور چند خاندانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. بالکل. اسی کا نتیجہ ہے کہ 1971 میں یہ دنیا کے واحد تاریخ ہے کہ اکثریت اٹھ کھڑی ہوئی اقلیت سے انہوں نے آزادی حاصل کی. صحیح. اس کے خلاف سازش ہوئی، انڈین لابی آ گئی، رشین لابی آ گئی. مگر میں تو جب تک میں ذکی صاحب کے دفتر کا دروازہ کھول کر اس کے دشمن کو اس کا دفتر نہیں دکھاؤں گا تب تک وہ نہیں ایک آئے. کال لیتے ہیں سر، پہ بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم جی. ہیلو، السلام علیکم. وبرکاتہ. ذکی بیٹا اور جناب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ان کا نام نظر نہیں آ رہا ہے. عقیل یوسف زئی اور صاحب. جناب واجب الاحترام جناب کامران صاحب، اور خاص طور پر جناب ذکی صاحب، آپ اور کیوان صاحب بھی، جی. اور کیٹو کے تمام کارکنان. جی سر. عرض یہ ہے کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کو انسان بھلا نہیں سکتا. بے شک. جو انسان اس کو بھلا دے گا اس کا ضمیر ہی مر جائے گا. بالکل. اس کی زندگی بے بندگی، جیسے بزرگ کہتے ہیں زندگی بے بندگی، اس کی زندگی ایسی ہے. یہ آزادی ہم نے ایسے حاصل نہیں کی. یہ سے پہلے بھی میں کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے بڑا خون بہایا ہے، ہم نے بڑے آگ کے شعلے دیکھے ہیں، ہم نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بے کفن لاشیں دیکھے ہیں. یہ پاکستان ہمیں کسی نے تھالی میں سجا کے نہیں دیا. خدا را اس کی قدر کیجئے. بے شک. بے شک. اس کی قدر کیجئے. بالکل سر. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کرنے کا. اور اسی بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی کو ہم رو رہے ہیں کہ بھائی ہر کوتاہی جو آپ کی اپنی ہوتی ہے ذاتی، اس میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، بس پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. ناظرین، ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی عقیل یوسف زئی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف پولیٹیشنز کو کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں. بیوروکریسی کی بات انہوں نے کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ چند خاندان ہیں جو، اب مجھے پتہ چلا عقیل بھائی کہ سی ایس ایس میں یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی سی ایس ایس آفیسر ہے. اچھا، یہ بھی ہے، مجھے نہیں پتا. سر نہ کریں.
اور اگر سی ایس ایس آفیسر کا بیٹا یا بیٹی ہے تو اس کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، پریفر کیا جاتا ہے، سوری. تو اس کا مطلب آج کل مجھے نہیں پتا، لیکن جب ہمارے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو ایسے ہی تھا. سر یہ جو اب نوجوانوں پہ آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی 65% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کا جوش و جذبہ ہے، بالکل ہے. کوئی انہیں نہیں روکتا ہے 14 اگست پہ اگر وہ موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال لیں. کوئی انہیں نہیں روکتا ہے، چیک بھی نہیں کرتا کہ اس کا لائسنس ہے یا نہیں ہے، گاڑی چلا رہا ہے. اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی کوئی سوچ نہیں ہے اس دن. اور سب بچے ہوتے ہیں، سب بچے ہوتے ہیں. کسی ماں کا لال ہوتا ہے جس ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا باہر اس وقت نکلا ہے جی، اور اس کی لاش وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. یا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. یا کسی اور کو مار دیتا ہے. ایگزیکٹلی. سر انجوائمنٹ تو ہو سکتی ہے، سیلیبریشنز ہو سکتی ہے، جوبلیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اخلاق کا دائرہ کون انہیں سکھائے گا؟ بلکہ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت سخت ہے لیکن ہے سچ. ہمارے بہت سے بھائی جو سبربن ایریا سے یا گاؤں سے آتے ہیں 14 اگست کے دن، کہیں غلطی سے اگر بازاروں میں یا پارکس میں اگر بچیاں نکل آئیں تو ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے نا سر، رونے کا مقام ہوتا ہے. کیوں ہم اس لمٹ کو نہیں پہچان رہے اپنی؟ کیوں ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہ کے ایک چیز سیلیبریٹ کرنے کا پتہ نہیں ہے؟ بالکل یہ بڑا المیہ ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم آؤٹنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ نے سٹارٹ میں بتایا بھی کہ میں 2 راتوں کے لیے سوات گیا تھا فیملی کے ساتھ. آپ یقین کریں کہ ہمیں جو ایشو ہے نا، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمیں مخالفت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں افسردہ ہونے کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو یہ پاکستان نے آپ کو سکھانا ہے؟ نہیں. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے اس کے سلیبس میں اس کی تمام چیزوں میں چند خامیاں ہوگی، چند کمزوریاں ہوگی. اور دیکھیں قوموں کی تاریخ میں، ممالک کی تاریخ میں ذکی بھائی 73 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو یا ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا ہے، میں نے گالیاں دینی ہے، میں نے کرپشن کرنی ہے، میں نے جھوٹ بولنا ہے، میں نے دوسری کی دلازاری کرنی ہے، دوسری کی بے عزتی کرنی ہے، اپنا کام کرنا نہیں ہے، دوسرے کے کام میں کیڑے نکالنے ہیں، میں نے آپ کی مخالفت کرنی ہے، سازش کرنی ہے. بالکل. مگر میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ نہیں، سب کچھ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ جو ہم سیلیبریشن کو منانے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2018 میں عید میلاد النبی کے موقع پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایک ادارے میں 3 کروڑ کی کرپشن ہوئی تھی. یہ جو لائٹس وغیرہ لگاتے ہیں مختلف مساجد پر، عید میلاد النبی کے فنکشن، ہاں اس کی جو ہے نا ڈاکومنٹس اب بھی موجود ہیں. 3 کروڑ کی کرپشن. تو آپ اندازہ کون سا لگائیں سال تھا سر یہ 1918 یا 1916، سوری 2018 یس 2018 یا 16، 2016 یا 18، ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا وہ ایک انگریزی اخبار میں ڈیٹیلز بھی چھپی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اسلام سے متعلق ایک ایونٹ کو آپ آرگنائز کرتے ہیں اور اس میں آپ 3 کروڑ کا غبن کرتے ہیں. یہ ہماری مینٹلٹی ہے. وہ سرکاری لوگ تھے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی، یہ جس جنریشن میں یہ ایک ایج کا بھی ایک فیکٹر ہے. مگر ذکی بھائی اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا ایک وقت میں کہ لوگ کچھ بھی کہنے کی اختیار کو آزادی کا نام دیتے ہیں. آزادی کا ایک تصور ہے، بات کرنے کا ایک سلیقہ ہے. میرے خیال میں بنیادی تربیت میں اور جن چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان کے اندر، میں اس بات کا قائل ہوں ایک میڈیا پرسن ہو کر کہ پاکستان کے اندر مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے چند باؤنڈریز ہونی چاہیے. بالکل. یہ بہت خطرناک چل رہا ہے اس وقت، بہت خطرناک سوشل میڈیا اخلاقی طور پر. اخلاقی طور پہ بہت گر گئے. مجھ جیسا بد اخلاق اور کمزور بندہ جو ہے نا، اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ ہم 5 سال بعد کہاں جا کر کھڑے ہوں گے، ہمارے بچے کیا کریں گے، ہمارے نئی نسل کے لوگ کیا. سر لاسٹ 14 اگست پہ میں خود رکا. ناظرین میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لاسٹ 14 اگست پہ آفس آنے والا تھا، راستہ نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ وہ جلوسوں کی شکل میں آ رہے تھے. تو میں رک گیا ٹریفک وارڈن کے پاس. میں رک گیا. میں نے کہا کیوں نہیں پکڑ رہے آپ، کیا مسئلہ گیا؟ کہتے سر ہزاروں لوگ ہیں. میں نے کہا یار آپ چند کو پکڑیں، یہ خود بخود رک جائیں گے.
14 अगस्त है जी, आज़ादी का दिन है। आज़ादी का नाम अब ये है। अगर एक वार्डन मुझे ये कह रहा है, पुलिस वाला ये कह रहा है, एक फौजी ये कह रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं किससे जाके कहूँ फिर? यार देखिए सर, कानून तोड़ना चाहे अलग वो बात। आज़ादी का दिन हाँ, है ना, उसकी कोई चाहे इजाज़त नहीं है, कोई ये इजाज़त इजाज़त किसी को नहीं है। कोई इजाज़त नहीं है उसकी। कल कला को ये बच्चे अगर और मरते हैं हर साल, मैं साफ बात कर रहा हूँ, हर साल 14 अगस्त को बहुत से बच्चों की, प्यारे प्यारे बच्चों की लाशें घर जा रही होती हैं, देखिए मैंने आपको जो हॉस्पिटल्स भरे होते हैं। स्वाद की जब मैं आपको बता रहा था, आप एक डेटा निकाल कर देख ले कि गर्मी के मौसम में हिल एरियाज में या टूरिस्ट हमारे जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर कितने लोग सेल्फी और तस्वीरें बनाते हो जो है ना दरिया स्वात में गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिरते हैं। आप एक डेटा निकाल ले किसी भी साल का कि दरिया काबल में कितने लोग जो है ना डेली बेसिस पर वो डूब कर मरते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप ये देख लें कि अभी जब हम जा रहे थे तो लोग बाकायदा चेस करते हैं खवातीन को, उन खवातीन को जो कि अपने कामों से निकली हुई हैं, फिर जाकर हम अच्छे मुसलमान भी हैं, फिर जाकर हम अच्छे पश्तून भी हैं, पश्तून में ये इशू बहुत बड़ा है, फिर जाकर हम अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, दावा भी करते हैं, मगर हमारा एटीट्यूड जो है ना, हमारा रवैया इस तरह का है। बिल्कुल। और अभी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि लोगों के साथ शेयर हो कि पाकिस्तान के क़याम के बारे में एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान पंजाब बेस्ड मुल्क है, पंजाबियों का मुल्क है, बहुत से लोग ये नैरेटिव भी प्रेजेंट करते हैं। उस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान या तक़सीम हिंद के वक्त या आज़ादी हिंद के वक्त 2,10,000 कैदी थे मुख्तलिफ जेलों में, 2,10,000, और उसमें 88,000 मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था, पूरा हिंदुस्तान जी। और उसमें हमारे लोगों का हिस्सा। जिस तरह एक दोस्त ने कहा भी कि ये इस तरह नहीं बना सर है। ये इंतशार फैलाने वाले लोग हैं ना, ये इंतशार। और नाजरीन, जो अभी एक डिस्कशन जो हमने स्टार्ट में कहा था, 5th जनरेशन वॉर जो है वो यही है। इसको लोग समझ नहीं रहे, कोई असला इसमें इस्तेमाल नहीं होता। आपके और अकील यूसुफ अज़ीज़ साहब और मेरे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि इसको कहते हैं कि यार ये आपके गांव वाले जो हैं ना वो ठीक लोग नहीं हैं, क्योंकि वो इस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके साथ तो मत बैठना यार, ये तो चमार लोग हैं, ये तो उस कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड देन दे पुट इट ऑन सोशल मीडिया, और उसके बाद एक लड़के को पता नहीं कौन आके, एक मॉब आके मारता है उसको, वो वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, और उसके बाद एक वॉर ब्रेकआउट हो जाती है जिसका कोई सर और पैर नहीं होता। वो कहते हैं पश्तो में चिरिश्तिया राजी राजू दरोगो कलियोरान कड़ी। सच आता है जब तक, तो झूठ जो है वो गाँवों को तबाह कर जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 73 साल पाकिस्तान के, 73 के आइन और बात हो चुकी है। उस पर भी पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट जिसने पूरी दुनिया, जिससे मैं आपको खुल के बता दूं, जिस वक्त पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की इस खूबसूरत मुल्क से जेलस, सी पैक की वजह से सबसे बड़ी एक जेलसी, जिसकी वजह से 5th जनरेशन वॉर जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त उसका ख़तरा। सर बताएं 5th जनरेशन वॉर के बारे में थोड़ा और बताएं, हमारे पास थोड़ा टाइम है जी। वही वाली बात है कि आपने एक मनसूबाबंदी के तहत लोगों के जहनों में किसी भी तबके, किसी भी मुल्क, किसी भी कौमियत या किसी भी मसलक या किसी भी रंग व नस्ल के खिलाफ जो है ना बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करना है। ठीक है, ठीक है, जो है वो आप नहीं बताते। एक सेकंड सर जी। आप आज बैठते हैं लाइव फेसबुक पे जी। और आप ये कहते हैं, खुदा न खासा, जैसे हमारा ये कैमरा मैन है संगीन, कि संगीन रात को आया था, मुझे धमका के गया, उसके हाथ में पिस्टल थी और ये देखें जी फायर भी किया हुआ है। मुझे ये बताएं, उसको साबित करने के लिए संगीन एक गरीब इंसान, या चलो गरीब है भी नहीं, उसको तो आपने तबाह कर दिया ना उस वक्त, उसका इमेज तो तबाह हो गया। इसी तरह है
प्रूफ करते 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 ये जो 5th जनरेशन वॉर है ना, अगर कोई किसी को कह दे कि सुन्नी ने शिया को कत्ल किया, शिया ने सुन्नी को कत्ल कर दिया है, ये पूरा ग्रुप जो था, ये सुन्नीज का ग्रुप था, उसको प्रूफ करने में 2-3 दिन तो बहुत कम है, साल लग जाते हैं, हफ्ता लगेगा। और उसमें कितनी कोई कत्ल हो जाएंगे, कितने बच्चे उसमें जो हैं उनको नुकसान पहुंचे, कितने घरों को नुकसान पहुंचेगा। खत्म कैसे करें इसको? मेरे ख्याल में जो हम बुनियादी तरबियत की बात करते हैं, एक तो ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल है। इवन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे इस प्रोग्राम के बगैर हमारे चैनल्स के अलावा बाकी लोग जो है ना आज उस पर लगे होंगे। ये 7 बजे से शुरू होंगे नेब के दफ्तर पर जो हमला हुआ है exactly. और ये मेरे ख्याल में 12 बजे तक यही चलता रहेगा, मुझे पता है। कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा। चंद लोग हैं वो कर रहे हैं। कहाँ पर जाकर हम सवाल उठाते हैं, कहाँ पर जाकर हम एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि भाई ठीक है ये तमाम चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, ओके हम मान लेते हैं, हमने पाकिस्तान को क्या दिया इस पर बहस होनी चाहिए, पाकिस्तान को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ये देखें, ये तो ज़मीन का टुकड़ा है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में है। पाकिस्तान की जो इमेज है पूरी दुनिया में वो इतना भी बुरा नहीं है जिस तरह बाज़ लोग उसको पेंट करने की कोशिश करते हैं। हमने बेहतरीन खिलाड़ी पैदा किए हैं इंटरनेशनल लेवल के, हमने बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा किए। सर आप अमेरिका गए हैं? जी मैं गया हूँ। आप दुबई गए हैं? जी मैं गया हूँ। आपने वहाँ का मीडिया देखा है? मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया आपने। पाकिस्तान जितना ओपन मीडिया दुनिया में कहीं पे है? मैं तो मुझे लोग फिर जो है ना गालियाँ देते हैं कि वो पोस्ट करके सोशल मीडिया पर कि अकील जो है ना ये पता नहीं किसका बंदा है, ये कह रहे कि पाकिस्तान में आज़ादी है। तो मैं कहता हूँ कि मीडिया पर्सन की हैसियत से चंद लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, दुनिया के सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी के साथ मैंने काम किया है। मुझे पता है कि उनका पूरा न्यूज़ एनालिसिस वो एजेंडा बेस्ड होता है। बिल्कुल। हम अपना एजेंडा खुद पेश करते हैं। इस प्रोग्राम का टॉपिक हमने खुद पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल। 5 मिनट पहले हम अपने शो का जो है ना मेन स्ट्रीम शो का जो है ना टॉपिक चेंज करते हैं। वहां पर एक दिन पहले आपके पास आ जाता है कि एक अच्छा काम हुआ है, अच्छी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की बजाय आपने जो है ना पाकिस्तान की नेगेटिविटी को जो है ना हाईलाइट करना है और गैर जरूरी तौर पर और गैर महसूस तरीके से। ये इंटरनेशनल मीडिया का मैं आपको एक बात बता दूं, एक रेडियो है, ये आप बहुत हैरान रह जाएंगे। एक रेडियो है पश्तो का, एक सुपर पावर के कैपिटल से चल रहा है। एक हफ्ते पहले मुझे पता चल गया कि वो जो हमें पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए जो नशरियात दे रहे हैं अमेरिका के अंदर उन पश्तो नशरियात पर पाबंदी है, ईमान से। फिर मैंने काउंटर चेक भी किया। मतलब ये है कि वो हमें इतना झूठ बोलता है, वो मीडिया हाउस इतना बड़ा नेटवर्क है और वो हुकूमत अमेरिका की उस पर चल रहा है, फंडिंग से, डायरेक्ट फंडिंग से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पर इतना झूठ बोला जा रहा है, हम पर सुनवाया जा रहा है, मगर उनकी अपनी हालत ये है कि शर्मिंदगी से वो अमेरिका के अंदर पश्तून जो है ना वो उसको नहीं सुन सकते, अफगानिस्तान के लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, अमेरिका में नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा अच्छा वैसे हमारा गम सबको है। मतलब अमेरिका को भी हमारा गम है, इतने ज्यादा चैनल खुले हुए हैं पश्तों के, जर्मनी को भी, हर एक पूरी दुनिया को हमारा गम है। वैसे नहीं, गम तो उनका शुक्रिया कि हमारा गम रो रहे हैं, मगर हमें जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसको हाईलाइट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं अब भी कहता हूँ ज़कीब भाई, मैं यहाँ बैठकर ईमानदारी के साथ तो मैं डिबेट कर सकता हूँ घंटों तक नेशनल मीडिया पर लाऊं कि पश्तून ख़वातीन को जो हकूक़ हासिल हैं ये साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में किसी को हासिल नहीं है। बेशक। जो आपकी माँ का रोल है, लीडिंग रोल, बिल्कुल, जो हमें चलाती रही है, बिल्कुल ठीक है, वो मेरे एटलीस्ट इस 4-5 ममालिक मैंने देखे पाकिस्तान और इस रीजन के अलावा कहीं पर नहीं है। बिल्कुल। आप जाकर अगर आपकी आज़ादी का तस्वर ये है कि आप ट्रेडिशनलिज्म को या अपने कल्चर को उसके नाम पर बदनाम करके आप हमारे मुआशरे में कोई और चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी आज़ादी अमेरिका में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो वाली बात भी मुझे बताओ ना। अमेरिका के अंदर आप जाकर, मेरे ख्याल में अमेरिका, हम जैसे लोग बार बार इसलिए नहीं जाते कि हम शायद की सिगरेट पीते हैं। अमेरिका में सबसे मुश्किल काम जो है ना सिगरेट पीना है, स्मोकिंग है। बिल्कुल सही चल और चीज़ें जो है हम बता नहीं सकते। वो आधी बात, खतरनाक बात ये होती है, फिलासफर्स या क्रिटिक्स कहते हैं कि आधी बात जो झूठी होती है वो आप बताते हैं, मगर उससे अगर का एक जो लगा हुआ है कुलू वशरबू वाला वो है, ठीक है। दूसरी वाली बात आप नहीं बताते कि आप उसकी आज़ादी का मुझे बता रहे हो,
تو ایک وقت وہ نہیں تھا. اب بھی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور برٹش ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے. وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے پشاور جا کر وہاں پر ایمبیسی میں, قونصلیٹ میں یا کسی اور اس میں این جی او میں کام کرنا ہے, انٹرنیشنلی یو این ڈی پی وغیرہ, وہاں پر آپ کو وہاں پر جو ہے نا پشتو سکھاتے ہیں, وہاں پر آپ کو بلوچی اور پنجابی اور سندھی سکھائی جاتی ہے. یہ بندہ آ کر مجھے سوات میں کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا 18 ماڈرن بن جائے. نہیں, پاکستان سے پہلے, اسلام سے پہلے, یہ جدید دور کی تمام چیزوں سے پہلے میں ایک کلیوال بندہ تھا. مجھے اپنے لوگوں کی اپنی وہاں پر میں ریفارم لا سکتا ہوں. مجھے کسی نے نہیں کہا ہے کہ ذکی بھائی جو ہے نا یہ ڈریس استعمال کرتا ہے, مگر یہ کہ میں اس کو, میری قمیض اور شلوار کو جو ہے نا یہ لوگ لبرلزم کے نام پر جو ہے نا اس کو تنقید کا نشانہ بنائے, تمسخر اڑائے, اس کا مذاق اڑائے. یہ تو بیسک جو آپ کی ہیومن رائٹس کا ایک کنسیپٹ ہے سو کارڈ, اس کی خلاف ورزی. میرے خیال میں پاکستان میں بہت پوٹینشن ہے. دیکھیں نا, کل اقوام متحدہ کے جو صدر ہے پہلی بار وہ اپوائنٹ ہوئے اور پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا. جی ٹھیک ہے, ایک مینڈیٹ ہے. پاکستان جس جغرافیہ میں ہے, یہ جغرافیہ دنیا کی ضرورت ہے, یہ ہمیں خدا نے لا کر دیا ہے, اگرچہ اس کے مسائل بھی ہے, مگر پاکستان میں تو اتنی پوٹینشن ہے. خیبر پختونخوا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیکاری ہے, پلان. امریکن ایک سروے ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر $3.5 ٹریلین کے معدنیات ہیں. کتنے؟ $3.5 ٹریلین. ہاں, یہ امریکن سروے ہے. وہ جو ہے نا وہ کیلکولیٹر پر نہیں آتا, کمپیوٹر پر بھی نہیں آتا, اتنا بڑا جو ہے نا اس کا حجم ہے. اب اگر میں کرپٹ ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور میں ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں, میرے ساتھ چند اور لوگ جو ہے وہ میں نے کرپٹ رکھے ہیں, اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ قدرت نے جو ہمیں دے رکھا ہے تو اس میں اگر میں اس میں غبن کرتا ہوں, میں اس کو جو ہے نا کرپشن کی نظر کرتا ہوں, تو اس میں پاکستان کا قصور تو نہیں ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو جغرافیہ ہے اس میں کم از کم یہ والا آپشن جو ہے نا, بعض لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ گر جائے گا, ٹوٹ جائے گا, فلاں فلاں فلاں, نہیں. ایک وقت میں مجھے ہم جیسے لوگ یہ تبصرے کرتے تھے, او امریکہ آئے گا افغانستان پاکستان کو لے جائے گا, انڈیا آئے گا پاکستان کو لے جائے گا, روس آئے گا. سب آ بھی گئے, چلی بھی گئے, اور وہ جو ہے نا چند لوگوں کے ارمان جو ہے نا حسرت رہ گئی. تو میرے خیال میں پاکستان کا جغرافیہ, جی, جو اس کا پوٹینشن ہے, صرف فرق یہ ہے کہ جو ہمارے جینیس لوگ ہیں, جو 3 منٹ رہ گئے سر, آخری بی آر ٹی سٹارٹ ہو, مبارک ہو آپ کو. یہ تو ہم بھول گئے تھے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بی آر ٹی کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, کب ہونے جا رہا ہے, کیوں ہونے جا رہا ہے, کس لیے ہونے جا رہا ہے, اب کس لیے ہونے جا رہا ہے. آپ پہلے تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو بھی یہ مبارک. بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے, بس بہت خوبصورت ہے وہ جو ہے نا ٹریک جو ہے نا, مگر مجھے تشویش بھی ہے. خیر میں جرنلسٹ ہوں, میں کریٹیکل ہوں, اتنی باتوں کے باوجود, نصیحتوں کے باوجود. میں 13 کو افتتاح ہو رہا ہے. اوکے, ہاں, بی آر ٹی کو چلانا جو ہے نا, پنچ نظر رکھنا, یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا پاکستان کو چلانا جو ہے نا مشکل ہے. تو اینی ہاؤ یہ اچھا ہے, اس سے کم از کم جو حکومت پر پریشر تھا وہ کم ہو جائے گا. جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو جو ہے نا, خاص کر کامران بنگش اور اس قسم کے ینگسٹر نے بہت زیادہ دلچسپی بھی لی ہے, اور اب اس کو چلانا بھی خدا کے لیے, یہ بی آر ٹی حکومت کا نہیں ہے. جو جو مسئلہ ہوگی وہ اپنی جگہ ہمارا ہے, مگر جب ہم اس میں بیٹھیں گے تو ہم کم از کم اس کی اونرشپ لے لیں. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. پاکستان کا ایک ایک کونا, پاکستان کا چپا چپا ہمارا ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. ناظرین, میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ انڈیا 1 سال سے مقبوضہ کشمیر کو قید خانہ بنایا ہوا ہے, اور انڈیا کا کوئی بھی چینل, کوئی بھی ٹی وی چینل یا ان کا سوشل میڈیا جو ہے اس بات کو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں لا رہا. دنیا کو پتہ ہے, دنیا کچھ نہیں کر رہی ہے. میں اگر بات کروں امریکہ کی, بہت سے حملے کیا امریکہ نے ادھر ادھر, امریکہ کے لوگوں کو امریکہ میڈیا نے کچھ نہیں بتایا کبھی, ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان کا میڈیا سب سے آزاد, سوشل میڈیا تو بالکل بے لگام گھوڑا. اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالیے, ورنہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, اس 14 اگست پہ میرا یہ پیغام ہے آپ سب سے, ریکویسٹ ہے اسپیشلی پیرنٹس سے, کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا یا تو اجازت نہ دیتے ہیں تو چیک رکھیں, ورنہ جس طرح کی 5th جنریشن وار پاکستان میں ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, بہت خطرناک ہوگی. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, تا قیامت زندہ رہیں گے ہم.
تا قیامت یہ پاکستان تابندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، لیکن ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے ان خطرات سے جو خطرات آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی امریکن نے بولا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کسی انڈین نے بولا ہے؟ ہر ہالی ووڈ بالی ووڈ فلم میں ان کا جھنڈا پہلے نظر آتا ہے، ان کا ترانہ آپ کو سننے کا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی اپنے اسٹیٹ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو سلوٹ کرتا ہے، تو اسے پتہ نہیں کس طرح عجیب القابات سے نوازا جاتا ہے۔ 14 اگست آ رہا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس ملک سے پیار کریں، اپنے بچوں کو بتائیں آزادی کیا ہے، اور ان کو بتائیں کہ اصل آزادی اخلاق کے دائرے میں رہ کے کیسے منائی جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔